مرد کا مرد کے ساتھ زنا کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوکر لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عمر نے لڑکے سے قتل کی وجہ پوچھی۔ لڑکے نے کہا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کے مالک کی قبر کھودو۔ قبر کھودی تو اس مالک کی قبر میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی جہنمی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بن گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ تیسرے جان نثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جزد خاکی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں،
ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ مرد کا مرد کے ساتھ زنا کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوکر لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عمر نے لڑکے سے قتل کی وجہ پوچھی۔ لڑکے نے کہا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا۔ حضرت عمر نے کیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت علی نے بات سن کر فرمایا، آپ میرے پاس تیسرے دن آنا، آپ کا فیصلہ تب کروں گا۔ تیسرا دن آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی قبر کو کھودو۔ قبر کھودی، اس مالک کی قبر میں اس کی میت نہ تھی۔